السلام علیکم عاقل بھائی، وعلیکم السلام میرا ایک سوال ہے۔ ہمارے گاؤں کی ایک مسجد ہے، اس کے امام ہیں، وہ امام سے زیادہ سیاسی امام ہے سیاسی امام ہے، اچھا کہ وہ ایک فتوے بانٹ رہے ہیں۔ اصل میں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ فتوے بانٹ رہے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے یہ بات کرنے سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوہ وہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو قادیانی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ قادیانی نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ صرف اس لیے کہ وہ مخالف پارٹی میں ہے، تو کیا اس کو رہنے دیں امام مسجد یا اس کو چینج کر دیں؟ بس میرا یہی سوال ہے، امید ہے کا جواب دیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر کوئی تقریروں میں اپنی کہتا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو یہ سیاسی پارٹیوں میں ہتھ کنڈے ہوتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، حالانکہ ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ وہ پیرنی اور پیر فقیروں کے چکر میں دوسروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ جی ہاں، ہمارے چینل پر کئی ویڈیوز موجود ہیں۔ بہرحال چونکہ آپ نے نام نہیں لیا ہے، سیاسی پارٹی کا تذکرہ کیا ہے، اگر یہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو موحد کی شان ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود بالکل قبروں پر جا کر لیٹ جانا، اسی طریقے سے جیسے کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر بت کے سامنے جا کر لیٹ جاتے ہیں، تو یہ آپ اگر سوشل میڈیا پر سرچ کریں گے تو وہ ان صاحب کے بارے میں بھی آپ کو اس طرح کی وہ تصاویر مل جائیں گی کہ وہ مزارات پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ آپ ان کی سیاسی پارٹی سے متفق ہوں اور وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ ان کے سیاسی پارٹی پر ان سے اختلاف رکھتے ہوں، البتہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، اگر وہ مسلمان ہیں، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ کیا ایک آدمی کسی مسلمان کو مومن نہ کہہ کر اس کو کافر کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، تو سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے جواب دیا کہ اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے وہ کافر، تو یہ لفظ ان میں سے کسی ایک پر صادق آتا ہے۔ اگر جسے کہا گیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا گیا تو پھر وہ کافر ہے، ورنہ یہ لفظ کہنے والے پر لوٹ کر آتا ہے۔ یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے بھائی کو کفر کے لفظ کے ساتھ بلاتا ہے، اسے کافر کہتا ہے یا کہتا ہے اور اللہ کے دشمن، او اللہ کے دشمن، اور یا اسے مشرک یا اس طرح کے ایسے الفاظ کہتا ہے اور اللہ کے دشمن اور جسے کہا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ بات کہنے والے پر پلٹ کر آتی ہے۔ تو یہ ہے سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو کفر کی طرف منسوب کرے۔ آپ سے جب گر آپ چونکہ وہاں کی مسجد کے ذمہ دار نہیں ہیں تو یہ تو فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے نا کہ اس کو رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ جن لوگوں کی وہ مسجد ہے، وہ یقینی بات ہے وہ اس دوسری سیاسی تنظیم سے اختلاف رکھتے ہوں گے، تو یہ جب سارے کے سارے ایک ہی نظریے کے حامل ہیں تو پھر آپ کس کو کہیں گے؟ تو اس لیے فتنہ اور فساد کی جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت جلد بازی کی جاتی ہے، اور پاکستان میں تو خاص طور پر عدم برداشت کا اس قدر مظاہرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، بلکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، کیونکہ کسی کے نظریے سے تھوڑا سا بھی اختلاف ہو جائے نا تو ہم کفر کا فتویٰ فوراً داغ دیتے ہیں بغیر دلیل کے۔ یہ درست نہیں ہے، بہت محتاط رہنا چاہیے، بلکہ مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ کسی پر لگائے۔ کبیرہ گناہ مختلف انواع کے ہوتے ہیں۔ یہاں
شیخ عبدالعزیز بن باز اور جو سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے اس کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کبیرہ گناہ اپنی شناخت اور شدت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان میں سے کچھ تو شرک ہے، کچھ نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ وہ شرک کے کسی گناہ کے مرتکب کو شرک کے سوا کسی گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے۔ تو اگر کفریہ کوئی عقیدہ اس شخص کے اندر پایا جاتا ہے اور آپ اس کی تنظیم سے اس سے اختلاف رکھتے ہوں، تو آپ کا اختلاف رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں ادارے موجود ہیں، وہاں حکومت موجود ہے، اس حکومت کو، ان اداروں کو یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ وہ اگر قادیانی ہیں تو پھر کافر ہے، اور اگر قادیانی نہیں ہیں تو جو آدمی اس کو قادیانی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر دلیل کے، ایسی صورت میں اس کی طرف ہی یہ قول لوٹ کر آتا ہے۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، انہوں نے مزید فرمایا کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو کہ کرنے سے آدمی کفر کی اس فتوے کی زد میں نہیں آتا، مثلا شراب، زنا، چوری، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن خواتین کو بدکاری کی تہمت لگانا، سود کھانا اور دوسرے کبیرہ گناہ۔ لیکن مسلمان حاکم کا فرض ہے کہ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں پر اسلامی شریعت کے مطابق حد نافذ کرے، اور مجرم کا فرض ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے۔ تو یہاں حاکم کا فرض ہے، حاکم کو چاہیے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے، اداروں کو چاہیے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اداروں سے اپنی بات بتا دیں کہ فلاں شخص نے فلاں کو کافر کہا ہے اور فلانا شخص جو ہے وہ اس عقیدے کا نہیں ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے اداروں کو اس بات کی اطلاع دیں، اپنے آپ کو ایک قانون ہاتھ میں لے کر فتنہ اور فساد کی وجہ نہ بنے کہ فلانا آدمی یہ ہے، فلانا آدمی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے پاک رکھے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ براہ کرم چینل سے اگر آپ کو جڑے ہوئے ہیں تو چینل کی ویڈیو دیکھا کیجیے، اور اگر آپ ہماری ویڈیو سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے، کمنٹس کے ذریعے، وائس کے ذریعے ادب اور شائستگی سے آپ اپنے اختلاف کو درج کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ لیکن یہ جو فضا ہے نا کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے تو میں کفر کا فتویٰ لگا دوں، نہیں، یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے unless and until جو ادارے آپ کے ملک میں موجود ہیں وہ فعال ہوں اور اہل توحید کے ہاتھوں میں ہوں، اور اہل توحید اس پر کوئی حکم لگائے۔ واللہ اعلم۔